خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں اور جدید سائنس۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز مغرب سے پہلے تازہ کھجوروں سے افطار فرماتے۔ تازہ کھجوریں نہ ہوتی تو چھوارے سے افطار فرماتے، چھوارے بھی نہ ہوتے تو چند گھونٹ پانی پی لیتے۔ فرمایا مومن کی بہترین سحری کھجور ہے۔ اور دیکھیے ڈپارٹمنٹ آف فوڈ اینڈ نیوٹریشنل سائنسز کے مطابق if you take 3 dates daily for 7 days immensely beneficial، 3 کھجوریں صرف 7 دن کے لیے کھاتے ہیں کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے گٹ، گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریکٹ، یہ سارا رستہ جہاں سے کھانا گزرتا ہے، منہ اور پھر یہ جو نالی ہے اسوفیگس کھانے کی نالی، پھر پیٹ، پھر اس کے آگے اسمال انٹسٹائن آ جاتی ہے، چھوٹی آنت، ویسے ہی چھوٹی نہیں ہے، 20 فٹ لمبی ہے، کوائل ہو کر پڑی ہوتی ہے پیٹ میں۔ اس کے بعد پھر بڑی آنت، کولون اسے کہتے ہیں، اور پھر کھانے کا اخراج ہوتا ہے۔ یہ جتنا سارا رستہ ہے نا کھانے کا، یہ سارے پہ جھاڑو پھر جاتی ہے۔ یہ کھجور سب کو صاف کر دیتا ہے اور کھانا بڑے زبردست طریقے سے فلو کرتا ہوا گزر جاتا ہے۔ سو the process of absorption and excretion is normalized، یعنی کھانے کے جذب ہونے کا اور اخراج کا جو عمل ہے وہ بڑا بہترین سیٹ ہو جاتا ہے۔ اینڈ سیکنڈلی جو کھجور میں شوگر ہوتی ہے، یہ وہ چینی نہیں ہے جو گولیوں، ٹافیوں اور بوتلوں میں ہوتی ہے، بلکہ یہ نیچرل شوگر ہے، میلٹوز اینڈ سکروز، اور اس سے فوری توانائی حاصل ہوتی ہے۔ اور پھر سپر ایڈڈ بینیفٹ یہ ہے کہ اس میں فائبر، پوٹیشیم، وائٹامنس کی بہت مقدار موجود ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ انرجی نکلتی ہے۔ اگر آپ سحری میں کھجور کھا لیں گے تو آہستہ آہستہ انرجی نکلے گی اور دیر تک کام چل جائے گا، اور سارے دن کی بھوک کے بعد جب افطار میں کھجور کھائی جاتی ہے تو زبردست طاقت ملتی ہے۔ اس میں اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو کہ کینسر سے بھی بچاتے ہیں۔ دنیا میں 3000 سے زیادہ اقسام کی کھجوریں پائی جاتی ہیں، اور ایجپٹ یعنی مصر میں سب سے زیادہ کھجوریں ہوتی ہیں۔ بہرحال کھجور کے اتنے زیادہ بینیفٹس ہیں کہ کتابیں اس سے بھری پڑی ہیں۔ تو آپ کوشش کیجئے کہ صرف رمضان المبارک میں ہی نہیں بلکہ ریگولر کھجور کو اپنی غذا کا حصہ بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزے قبول فرمائے اور ہم سب کو خوب خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔